آئے خدا ان کے زندہ کلام کے لیے اور خدا کے خالق کے لیے 100 باتیں ہاللویا یہ چیز آمین آمین ہاللویا پریز دی لارڈ سو آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام کو کھولیے حضرت موسیٰ کے نام مسعود دوسری کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت بڑی زبردست آیت ہے ہم متعدد بار اس کو پڑھ چکی ہیں موسیٰ کی دوسری کتاب حضرت موسیٰ کے نام مسعود دوسری کتاب شریعت کی دوسری کتاب بائبل مقدس کی دوسری کتاب کتاب مقدس کی دوسری کتاب آمین سو قرآن عہد نامہ میں دوسری کتاب یہ مختلف الفاظ ہیں اگر ان میں سے کہیں پہ بھی آپ کوئی بھی الفاظ سنیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ مجھے کون سی کتاب نکالنی ہے کون سی خروج خروج جی سو خروج کی کتاب جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دوسری کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے آمین ہاللویا آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے آمین سو خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے سو میری گزارش ہے بھائی سرور سے کہ وہ آگے آئیں اور خدا کے کلام کی تلاوت کرنے میں ہماری رہنمائی کریں خروج 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت خروج کی کتاب اس کا 20واں باب اور اس کی تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا کہ تیری عمر زمین تیری اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو خداوند کے زندہ پاک نام پڑھے اور اس میں جنگ پر خداوند کا شکر آمین بیٹھے تشریف رکھیے خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام سلام جی خداوند آپ کو برکت دے بیٹا میں جتنا پیار کرتا ہوں اس سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے آرام سے بیٹھنے آپ چھوٹے بچے ہو خداوند آپ کو بڑی برکت دے خدا بچوں سے پیار کرتا ہے آپ بہت اچھے بچے ہو کلام سنو گے اور اچھے ہو آمین لیکن اگر کوئی بچہ ڈسٹرب کرے گا پھر تھوڑا مسئلہ ہوگا آمین سو غور سے خدا کے کلام کو سنیے گا آمین خدا نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت کس کو دی ہے کس کو دی ہے کلام آمین اور مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم جس کو خدا عظمت دے رہا ہے میں اور آپ بھی دیں آمین ہاللویا جی سو بڑی خوبصورت آیت پڑھی آج پوری دنیا کے اندر ایک بڑا خاص دن ہے اور وہ دن کون سا ہے مدرس ڈے
آمین. ہم اس کی تاریخ میں نہیں جائیں گے کہ یہ کیوں شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا, کب شروع ہوا, کیا ہے, جو کچھ بھی ہے. لیکن ایک خوش آئند بات ہے کہ چلیں سال میں ایک بار ہی صحیح. میرے پاپا جی کہتے ہوتے تھے ایوری ڈے از مدرس ڈے. وہ بھی کوئی دینے جڑا ماں دے بغیر گزرے. آمین. سو یہ سال میں ایک دن انہوں نے رکھا ہوا ہے, یہ گوروں کی تہذیب ہے, کیا جو کچھ بھی. لیکن آئیے اس سے ہم روحانی طور پر فائدہ حاصل کریں. آمین. ہاللیلویا. سو یہاں پہ لکھا ہے خدا نے جب موسیٰ سے بات کی, خدا نے اس کو ایک بڑی زبردست بات سکھائی, اور وہ زبردست بات 5واں حکم ہے. اور 5 حکم میں کیا لکھا ہے؟ تو اپنے اے باپ کہنا تو اوکھا لفظ ہے, کہو نا پھر کہتے کیوں نہیں. تو اپنے باپ اور اپنی ماں نہیں, اور اپنی ماں. آمین. تو اپنے باپ اور اپنی, میں جیسے پڑھ رہا ہوں باپ اور ماں ایشو نہیں ہے, اپنی اور اپنا ایشو ہے. آمین. سمجھے جس بات میں زور دے رہا ہوں. سو ضرور آپ سمجھدار ہیں, آپ اپنے والد صاحب کو سمجھتے ہیں. پہلے تو ایسے وہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ والد صاحب کتنے وزن بہتا پا رہے ہیں. آمین. ہاللیلویا. جی کیا لکھا؟ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. آمین. اور میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے مختلف انداز میں یہ عادت مرد اور عورت دونوں میں پائی جاتی ہے, لیکن مرد میں زیادہ پائی جاتی ہے. اپنی ماں نے پوچھے تے پاویں نہ پوچھے ساس نوں چکی پھرے بھائی جی نہیں, کیونکہ کدی ماں ہے وہ نہیں ماں. یہ 100% میں نہیں کہہ رہا ایسا ہے, لیکن 80-90% ایسے ہی ہے نا. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہے نہیں. آج میں کہتی پتہ نہیں میرے نہیں دیا بھائی میری ماں ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, میری ساسو ماں ہے ہی نہیں, میں کیسے آپ کو تجربہ کرتا. سو جن کے پاس ہے اوور آل میں 100% ہے, 80% تو ہے ہی ہے نا, 80 سے 90 تک تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی جان. آمین. لیکن چلیں کیا لکھا ہے؟ تو اپنی ماں اور اپنے باپ اور کی کرنا عزت. میں نے دیکھا لوگوں کی ماؤں کی بڑی عزت ہے. ہاں جی میں تعلق دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. اپنی ماں کی کیا ہے بھائی جی, اپنی ماں تو بھی کہا اپنی ماں تو ٹوٹ پئی. ایسے ہی یہ چھوٹے بچے یہ بھی ایسے ہی ہیں, فوٹو ٹپائی دے رہے اپنی ماں. ایسے بھی نہیں, اپنے باپ نے خوب کیتا سکا. ہمیں دوسروں کے والدین کی بڑی عزت کریں گے, بڑی قدر کریں گے, بڑا چنگا. وہ کہیں گے آپ ادھر آ تو تھلی تو آ چونک تو جا کے شاید اٹھے جانے ہے جناب. پہلے گیٹ سے سائیکل نہیں جایا ہے, آ نہیں ویکنا تا نہیں ویکنا پاویں کو کسی کا نیانا تھا لینا اے جا رہے اٹھے جا. تو یہ اپنا ہمیں کیا دھیان بڑی نہیں کوئی جن کرتا اور بہت ایسی میں انتے پڑھ بیٹھا تو ہوں لیکن تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا. نیچے بول رہے خاص کی تعلیم کیا ہے.
ایک بار یہ تالی بجا دو، بڑے سمجھدار۔ جی تو اپنے باپ اور کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ آمین۔ یہ جو عزت لفظ ہے، کاش ہماری کلیسیا اس بات کو سمجھے کہ عزت کسے کہتے ہیں۔ میں گزرے دنوں پتہ نہیں کیا فیس بک دیکھ رہا تھا، یہ کیا اس میں یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا وہ پنجابی میں کوئی کتا سا سنا رہا تھا کہ ماں پہ انہوں برا پائیے کریے پاوے لاکھ ہونا کا قصور ہو، اس طرح کا کہ وہ آپ نے بھی شاید اس طرح کا سنا ہو کہ ماں پہ انہوں کدی نہ برا کریے پاوے لاکھ ہونا کا قصور ہو، اس طرح وہ کچھ شیر سے سنا رہا تھا اور اس میں یہ بھی ایک لائن ہے، آپ نے شاید سنا ہو اس طرح کا وہ شیر۔ وہ کہتے عزت کا مطلب ہے کہ جو ماں باپ نے کہا ہے اس کو ماننا ہے۔ آمین۔ کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم یقین جانیں، اور ماں کی جب تک بات آتی ہے تو خدا کے بعد ماں باپ ہی ہیں جو انسان کے ساتھ خدا جیسا پیار کرتے ہیں، خدا جیسی محبت کرتے ہیں، بے لوس کرتے ہیں۔ گزرے دنوں ہمارے اسکول میں ایک ویڈیو دکھائی گئی، اس میں کوسچن کیا، آنسر کیا کہ ہمارے یہاں پہ ایک جاب ہے، اگر کوئی لینا چاہتے، کافی یہ منڈے آ گئے، اور جب وہ لڑکوں سے انٹرویو لیا گیا، لڑکیوں سے انٹرویو لیا گیا، تو ان سے کہا کہ ایک جاب ہے آپ کے لیے، تنخواہ شنخواہ ہونی ہے، کام چوبیس گھنٹے کرنا پڑے گا، یہ کیا؟ اس کے بعد دنیا کی کروڑہ لوگ یہ نوکری کر رہے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں وہ پاگل ہی ہوگا جڑے یہ نوکری کر رہے ہیں۔ آمین۔ اس سے کہا آپ کو میڈیسن کے بارے میں تھوڑی معلومات رکھنی پڑے گی یہ کام کرنے کے لیے۔ انہوں نے پہلے ساری باتیں کی کہ آپ کو تھوڑی سی میڈیسن کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، آپ کو رات کے پہر میں بھی اٹھ کے کام کرنا پڑے گا، آپ 24 گھنٹے کے ملازم ہوں گے، آپ یہ ہوں گے، آپ وہ ہوں گے، آپ یہ بات جب پوچھا تنخواہ کیا ہوگی، ان کی تنخواہ ہوگی کہ یہ وہ پاگل ہوگی ہوگی۔ اور اینڈ میں پھر اس کا سیاقوں سے بات لے گیا کہ ایسی جاب کرنے والی ایک ماں ہی ہے۔ آمین۔ ماں ہے جو 24 گھنٹے خدمت کرتی ہے، آپ کو کپڑے بھی دھونے پڑیں گے، آپ کو رات کو بھی اٹھنا پڑے گا، آپ کو گیلی جگہ پہ بھی سونا پڑے گا، آپ کو بھوکا بھی رہنا پڑے گا، آپ کو اپنے حصے کا اس کو بھی کھلانا پڑے گا۔ آمین۔ اس کے بارے میں میڈیسن کے بارے میں بھی جاننا ہے، کھان کے لگی فلانا سیرپ پہ ہونا ہے، ان کو دوائیوں کے نام یاد ہے، سانوں نہیں یاد ہوتے، ان کو یاد ہے اچھا اے بروفن پہ ہونا ہے، اے فلانا سیرپ، اے فلانا سیرپ۔ آمین۔ ایسی ماں ہے، ایسی ماں کی اگر ہم عزت نہیں کرتے، یقین جائیں، لیکن اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا، یہ کس کا حکم ہے، کون کی بات کرنا؟ نہیں، بات کون؟ خدا لکھوا رہا ہے، خدا موسیٰ کو کہہ رہے ہیں، موسیٰ کو کہہ رہے کہ یہ لکھ لے، یہ 5واں حکم ہے۔ آمین۔ یہ خدا نے سمجھ لے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا ہے، یہ 10 احکام خدا نے اپنے دست مبارک، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی اور یہ بات خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔ آمین۔ یہ 10 احکام اس نے تختیوں پر خود خدا نے لکھے تھے۔ آمین۔ اور خدا نے کیا کہا تھا، یہ خدا کا حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا۔ آمین۔ عزت کرنا۔ میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، مان والا تو پڑھ کے اینے جن کر دیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
चिमटे ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹੀ ਮਾਂ ਚਲੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬਾਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਿਮਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, रोटी के पीछे। लेकिन जाने मुझे एक वाक्य बड़ा याद आता है, मैंने अपनी माँ को अपनी आंखों से देखा है कि मुझे भूख बड़ी लगती होती थी, मैं स्कूल से खिड़की टप के घर आ जाना होता था और उन्होंने पता होता था कि ये खिड़की टपने वाला एक कोई बंदा है जिन्हें भूख बड़ी लगी, हमारी बस्ती का स्कूल से। तो एक दफा एक ही रोटी थी, मैं क्या सो मेरी माँ सारा दिन कपड़े सिलाई करती और बाप भी मजदूरी करता था, लेकिन वो गुजरात मेरी माँ भी मेरे बाप के साथ मेहनत कर रही। यकीन जाने मैं 10 बजे आया, खिड़की टप के आ गया, छोटे होते थे स्टार्ट, मैं तो भूख लगी, अम्मी ने क्या दादी मेरी ने कहा तेरी माँ की रोटी आई ने दसरेर की खाधी कोई नहीं, 4 बजे कपड़े सिलाई कर रही है तो 10 बज गए ने नहीं खाधी थी ये है रोटी। मैं क्या अच्छा अम्मी ने मैं क्या अम्मी और मैं रोटी खा ला, पहले मैं हंस के नहीं खा। और दादी मेरी बीमार थी तो दादी अपना घूमते थे। अब मेरी माँ ने क्या किया, मैं 12 बजे फिर आ गया, भूख बड़ी लगी। 12 बजे में जब आया तो मैंने ना दरवाज़ा हमारा बाहर बना खुला था, पर्दा है क्या है, और मैंने अपनी माँ को देखा सुके टुकड़िया के विचों एक टुकड़ा मेरी माँ ने कट के झाड़ के उन्होंने कुल्ली लगी हुई सी उस, और मेरी माँ ने वो नलके च रख के दिया तो धो के ना मेरी माँ लै गई थी खुश करके मेरा फटा सी सिलाई सी करके रखे थे थोड़ा थोड़ा दिखाया। मैं आया, मैं क्या टोकरा चुकिया कोई रोटी शोटी, मेरी माँ तो मैं क्या मिट्टी खान दे नवी दी, मेरी अम्मी ने बड़ा मना किया नहीं कुछ मैं नहीं बोला नहीं समझ। यकीन जाने माँ वो है खुद सूखे टुकड़े खा लेगी, कुल्ली लगे मुझे, मैं सच्चा बात है, मैं आपको जिंदगी को होशोबाज की बात के माँ। लेकिन हम कई दफा बात करने में लाभ आ करके रखते हैं, लेकिन तो अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना, अपनी माँ की इज्जत करना। मैं कैसे शख्स को जानता हूँ, यकीन जाने मेरी जुबान जेब नहीं रहती, लेकिन मैं खुल के आपको कलाम समझ। यकीन जाने हमारे चाचा जी हुआ करते थे, मेरा सक्का चाचा, मेरी दादी कहती थी एक दफा मेरे दूध ना भेजे मेरे स्कूल में, मेरे पापा जी खिदमत से ताल्लुक रखते कहते थे यार अम्मा नहीं, हमारी दादी इस जहान से चलेगी, लेकिन वो मान ऐसा नाराज है। अपनी माँ की इज्जत करने वाले बच्चे, इज्जत तो अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना। और जिन्होंने यकीन जाने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं ना की, दुनिया में वो रुसवा। आमीन। देखिए मुझे शेर शायरी का बड़ा शौक था, भागवत डिवीजन में भी हम लोग फर्स्ट आए थे, और वहाँ पे एक दफा मैंने एक शेर सुनाया था, जिसका हृदय विच मां नहीं होती ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਛਾਂ नहीं होती। आमीन। तो वो कहता कुछ इस तरह का था, जिसका हृदय विच मां नहीं होती ਉਹਦੇ ਵਿਹੜੇ छां नहीं होती।
تے پتر جے کر جان منگے تے ماں دے گھروں نہ نہیں ہوندی. آمین. جے چاہنا ہے رب نال گلاں کرنا تے ماں پہ نظر اتاوا نہیں ہوندی. آمین. کی جانے میرا بڑا تجربہ ہے جس کی ماں نہیں ہوتی نا وہ نظر چلی لیتی وہ بیچارہ کیوں کرتا احساس سے کمتری کا شکار رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا شاید مجھے لیے نہیں ملے. اور کوئی بھی چیز باپ سے نکلوانی ہو تو ذریعہ ماں ہی ہوتا ہے. آمین. ماں کا دل خدا نے اس قسم کا بنایا ہے. دیکھیں تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. ہوا کو کیا؟ تو سب زندوں کی ماں ہے. آمین. زندوں کی ماں. اور خدا نے بڑا زبردست حکم یہاں پہ دیا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. جو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتی ہے نا یقین جانے جب وہ دوسروں کی کریں گے نا تو اس ماں باپ کو بڑی خوشی ہوگی. اس کا دل باغ باغ ہو جائے گی. یقین جانے وہ کچھ بھی قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے پہ تیار ہو جائے گی. آمین. کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ میری بھی عزت کرتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے ماں اور باپ کی عزت نہ کریں تو پوری دنیا کی عزت کر دے کریے. پوری دنیا چک دے کریے. کیا فائدہ جس نے اپنے باپ کو میں پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں. سورے کو جناب چک چک ہر بار اٹھان کے بچی دے جناب سانو بزرگاں کی خدمت کا موقع ملے. ٹھیک ہے تسی میرے بھی ابھی تے اپنی باپ کو خوشی دے. آمین. یہاں پہ لکھے تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. یہ حکم کس نے دیا؟ یہ کس نے لکھا ہے؟ خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا. آمین. خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے یہ حکم. پانچواں حکم کہ تو اپنے ماں اور باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. کبھی بھی ان کو نیچے مت رکھنا. ان کو سر بلند رکھنا. ان کو پہلے رکھنا. ان کو اول رکھنا. آمین. میں یقین جانے مجھے نہیں پتا میں کتنی اپنی ماں کی عزت کرتا ہوں یا نہیں کرتا مجھے نہیں پتا. لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں ہر بات میں اول درجہ اپنی ماں کو دیتا. خدا کی بات رشتے ناتوں کی بات آتی ماں کے ساتھ ضرور اگر آپ کی ماں ہے حیات ہے تو ضرور اس کی قدر کریں اس کی عزت کریں. کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ خدا کا. خدا کا حکم. اور یہ بڑا زبردست پریکٹیکل ہمیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت کی تھی. خدا نے یسوع مسیح کی انجیل اس کا 19واں باب ہوگا 26 آیت بڑی زبردست آیت. گزرے دنوں ہم نے اس کا تقابلی سچ جائزہ لیا گڈ فرائیڈے پہ. بڑی عمیق سچائی ہے. جی کیا لکھا ہے؟ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 26ویں آیت. یسوع نے اپنی ماں جی یہ بڑا زبردست پریکٹیکل یسوع مسیح نے کر کے دکھایا. دکھ کی حالت میں بھی صلیب کے اوپر بھی لہو لہان بھی غموں کا پہاڑ اوپر تانا زمین الگ سے سر کا زبان
पर अलग से जख्म छली जख्म भी आगे से छली पीठ तो छली एक जख्म है, उसके ऊपर फिर घोड़ा, फिर उसी जख्म पे फिर घोड़ा। यरूशलेम की गलियों को लहूलुहान होते हुए हम देखते हैं, और इस कदर दुख के यीशु मसीह फिर भी अपनी माँ की क्या की इज्जत की, क्योंकि उसको पता था कि तू अपने बाप और अपनी माँ की क्या करना, इज्जत करना। आमीन, इज्जत करना। ये अपनी माँ बाप के ताबेदारी के साथ उसने, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से, आमीन, किससे? अपनी माँ से। बहुत सी माँ पे था, लेकिन अव्वल दर्जा किसको दिया? अपनी माँ को। क्योंकि अपनी माँ की इज्जत कर, अपनी माँ की रिस्पेक्ट कर। जो अपनी माँ को दुख देती है, यकीन जाने कभी सुख नहीं आते। आमीन। उनको फिर जब मुश्किलात में पड़ते हैं, फिर उनको याद आता है जब कहीं पे वो तस्करा सुन रहे होते हैं, कि इसकी जब अपनी बात सुन रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं जी तो फेंग मार दिया, पता लगता है कि माँ की चीज। यकीन जाने मुझे नहीं पता था कि बाकी की होता है, कहते कि मुझे नहीं पता होता। और जब खुद पकड़ा फिर मुझे पता चला, अब मुझे कदर होती है कि यार माँ बाप ने हमें ऐसे पाला है। आमीन। मैं फिर भी अपने बाप की बड़ी इज्जत करता था, बड़ी कदर करता था। मेरा दोस्त भी था, मेरा बाप भी था, मैं लड़ता भी होता था, प्यार भी उसके साथ करता हूँ। आखिरी अय्याम में मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, खुदा का खात्मा होते हुए ये खिदमत की बरकत मुझे मेरे बाप से मिली है। आमीन। और मैं टांगे दबाता होता तो मेरा बाप कभी कभी सौ भी जाता था, सिर्फ ये बात सुनने के लिए कि आखिर में ये मुझे बरकत देगा। और जब वो मेरी कंधे पे थपकी देगी, कहता अच्छा जाते खुदा दे बरकत। यकीन करें इतने सुकून की नींद आती होती थी। मेरी माँ है, वो पेटियां घुटने भावे वो सारी दुनिया के लोग आए, लेकिन जैसे मैंने हाथ रखने मेरी मन सुन, मेरी माँ खुश, मेरा माँ बाप के साथ गया। यकीन जाने मुझे तीन चार भी कह सकते थे कि 3 मौके ऐसे मिले कि मुझे बाहर जाने का मौका मिला, लेकिन मैं नहीं किया। इसकी वजह क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने अपने माँ बाप से ऐसे खाना किया, दी खाना, माँ बाप की रिश्ता है। आमीन। माँ बाप से भी इज्जत करें। अगर आप इसकी इज्जत करेंगे, खुदा आपको हर मैदान में कामयाब करेगा, इज्जत अफसाई से नवाजेगा। यीशु ने अपनी माँ से और अपने शागिर्द से लिखे, जिससे वो क्या करता था? मोहब्बत रखता था। आमीन। जिससे क्या रखता था? मोहब्बत रखता। आमीन। उसकी इज्जत की, उसने अपनी माँ को तनहा नहीं छोड़ा। आमीन। उसने माँ बाप की इज्जत की। हम भी जब कभी जाते हैं अपने देश या कहीं दूर जाना पड़े, हम इधर आते हैं, हम कितना अपनी माँ को टेलीफोन करके पता करें, ये कितना उनका ख्याल रखते, कितनी उससे हाथ पूछ। ये हम सब अपना काबिल सच्चाई से की जाए। लिखा है कि सोच में जाते हुए पूरा सब, और ये सलीब के ऊपर है। आमीन। तो सही सलामत होते हुए अपनी माँ के लिए क्या करती है? मदद से बना लेते हैं, एक फूल दे देती है, साल बाद जाते, और उसके बाद फिर बाय बाय, कोई कदर। यकीन जाने बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को सर्वोत्तम किया है, अपने माँ बाप को अव्वल दर्जा रखा, माँ बाप की पैरोकारी में नहीं है,
لیکن تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا، پھر تیری عمر دراز ہوگی، پھر تو کامیاب ہوگا، پھر تو کامران ہوگا۔ ہم ماں باپ کو ذلت اور رسوا کر کے کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں، نہیں ہو سکتے، ہو نہیں سکتے۔ کیونکہ ماں جب دعا کرتی ہے تو دنیاوی لحاظ سے لوگ کچھ اور کہتے ہیں، لیکن روحانی لحاظ سے وہ سوچتے ہیں کہ ماں باپ کی دعاؤں کی اثر سے ایک شہر سرفراز، ہم سرفرازی بات، ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ آمین۔ کئی دفعہ ایسے ایکسیڈنٹ دیکھے گئے ہیں، کئی دفعہ ایسی ناگہانی موت دیکھی گئی ہے، ان میں سے بندہ اہم باہر آیا۔ ایک بس یہاں پہ ڈوبی تھی، وہ یقین جانے ایک ہی کرسچن بندہ تھا وہاں پہ، اس پوری بس ڈوب گئی، بس ہے یہ کانپور سے آگے ہے بڑی بڑی نہر، اس کے اندر پوری بس ٹیک ماری، پوری بس کو لے چلی، اور یقین جانے 15 منٹ کے بعد وہ بچہ باہر نکلا ہے، نوجوان تھا، اور اس سے جب پوچھا گیا کہ تیرے نام کی ہے، اس نے کہا میرا نام عمران مسیح۔ پوچھے گیا تو کی بھی بات کیا، اور نے کیا یار میں اپنی ماں کی بڑی عزت کرنا، وہ میرا ہے کوئی میری عزت کا موقع نہیں ملے، لیکن میری ماں جو کہتی ہے یہ میری ماں کی برکت ہے، ماں مینوں دعاواں دے نال توڑ دی تے میں جڑے راہ لنگدا سلامتی سلامتی ہو جاتی، موت ہی مینوں چھڈ دیندی ہے، کیونکہ میری ماں پیچھے دعا ہے۔ آمین۔ کہتا 15 منٹ میں پانی چ رہا، میرے پانی نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ میرے پیچھے کوئی دعا کرنا ہے۔ آمین۔ وہ یقین جانے کئی ایسے ایکسیڈنٹ دیکھے، بندہ ہے نہیں بچ سکتا، وجہ کیا ہے؟ ماں دعا کر، یا خدا تیرے ساتھ۔ میری ماں جب بھی موٹر بائک پہ میرے پیچھے بیٹھتی ہے، کیا کرتی ہے؟ کندھے پہ کراس بناتی، آمین، کندھے پہ کراس بناتی ہے، اور ماں میری برکت ہے، خدا تیرے ساتھ۔ آمین۔ ہم تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، ماں بڑی پریشان، میری ماں نہیں، سب کی ماں ایسی ہے، لیکن میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں، سب کے پاس اپنے اپنے تجربات ہیں۔ آمین۔ سب کے پاس، سب کی ماں ایسی ہے، ماں کا دل ہی خدا نے ایسے بنایا ہے، بے شک جیسا بھی ماں کی زبانہ عزت کرے نہ کرے، لیکن وہ اپنے بچے کو ہمیشہ اپنے دل کی قریب رکھے۔ آمین۔ اس کو جہاں پہ پنجابی ماں نے کیا ٹاکے لایا ہوتا ہے، دل کے قریب رکھے۔ آمین۔ اس کا بچہ پورے زمانے جو بھینا جب یہ میرا تو وہ سب سے زیادہ پیارا ہے، اس کی نظر میں سب سے خوبصورت لگی وہی بچہ ہوتا ہے جو اس کا بچہ ہوتا ہے۔ آمین۔ بچے دوسرے بے شک جو کچھ محسوس ہوگا، اور میں نے ایسی مائیں دیکھی ہیں کہ ہمارے یہاں پہ بھائی بگوس بھائی جو بڑے بڑا ہونا کہ بھائی فاروق بگوس بھائی جو بڑے بڑا ہونا کسی لمڑ کی کسی بندے وہ میرے خیال کوئی 58 سال اس وقت آپ نارمل تھا، وہ تھوڑی سی آگے اس کی صحیح تھی، 58 سال تک وہ زندہ رہا، وہ بچہ وہی ان کون دیکھ بھال کرتی، وہی ماں وہی سی سماعت، صرف ماں سماعت۔ آمین۔ بچہ کیسا بھی ہو، ماں ہمیشہ لکھا ہے بائبل مقدس میں بڑی زبردست بات لکھی، ببر کا بچہ اور حاجت مند تو بھوکا ہے، لیکن کیا کوئی ماں اپنے رحم کے فرزند کو بھول جاتی ہے؟ نہیں بھولتی، کبھی نہیں بھولتی۔ ماں اتنی کانشیس ہوتی ہے، اتنا سینس ہوتا ہے اس کا، اور میں نے کئی دفعہ کئی ایسی ویڈیوز دیکھی
ماں پاگل بھی ہوگی نا، مطلب اب نارمل بھی ہو، تو وہ اپنے بچے کو کی بڑی کیئر کرتی ہے، اپنے بچے ماں معذور بھی ہو تو وہ اپنے بچے کی بڑی قدر کرتی ہے. وہ اپنے بچے کو 100 بچے بھاجتے ہونا دوڑتے چکوٹی دیکھنا گیرا کتنے. اور ادھر ہمیں سارے تو پیچھے ہو جانا، جب باقی سارے کے انہیں دیکھنا، اس سے یہ دیکھنا، اس سے یہ دیکھنا فرسٹ دیکھنا. ہمیں خدا باپ کے الفاظ کا بخور ایسا لیا ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا؟ 5 حکم. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا. اور اس کے ساتھ وعدہ بڑا زبردست ہے. جی کیا وعدہ لکھا ہے؟ تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. آمین. عمر دراز سے پہلے بھی ایک گفٹ ہے. کیا لکھا ہے؟ نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اس ملک میں میں خدا ملک سے بھی لے کے دے گا. آمین. موسیٰ گیا اس ملک میں؟ کوئی نہیں. آمین. عزت کرنے سے عمر کے دراز ہوئے گی اس ملک سے جا کے. پہلے اس ملک سے تینوں بچانا یہ زبردست گفٹ ہے. آمین. کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا؟ اس ملک میں جس میں تو جا رہا ہے، آمین، غلام تیرا خدا تجھے دیتا ہے. تیری عمر کیا ہوگی؟ ہاللیلویا. عزت. عمر دراز سے پہلے بھی ایک بڑا زبردست گفٹ ہے کہ سلامتی میں تم ہوتے رہ جائیں. آمین. ہاللیلویا. سلامتی کے ساتھ ایک اور بڑی زبردست بات ہے. خدا کی بات پر ہم نے غور کیا. خدا بھی یہ الفاظ کہتا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ خدا مجھے سنسی میں کر کے دکھایا ہے. آمین. اور ایک اور میرے ساتھ حوالہ نکال دیا. تیموتھیوس، اس کا پہلا ہے تیموتھیوس. پہلا تیموتھیوس، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت پر ہم غور کریں گے. جی کیا لکھا ہے؟ پہلا تیموتھیوس پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. جی پڑھی. کیا لکھا ہے؟ حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت. جی ایک شاید جی دوسرا تیموتھیوس پہلا باب 5ویں. جی بالکل دوسرا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. بڑی زبردست بات. یہ تیموتھیوس جو ہے یہ پالوس رسول کا جو پہلے ساؤل تھا پھر پالوس بنا، اس کا ہی شاگرد ہے اور بڑا پیارا شاگرد ہے. آمین. اس کا نام کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ تیموتھیوس. کیا؟ تیموتھیوس. جی آپ پتہ نہیں قانون کیسے بولتے ہیں؟ تیموتھیوس کیسے؟ دوسرا تیموتھیوس تین پڑھتے تو ہی پڑھتے. آمین. تیموتھیوس. آمین. اس کا دوسرا تیموتھیوس، اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت. جی یہ پالوس رسول جو پہلے ساؤل تھا اپنی شاگرد تیموتھیوس کو دوسری بار خط لکھتے ہوئے
بڑی زبردست بات کرتا ہے. پہلے باب کی 5ویں آیت جی کیا لکھا ہے؟ اور مجھے تیرا، کس کو بول رہا ہے؟ کس کو بول رہا ہے پالوس؟ تیموتھیوس کو کیا بول رہا ہے؟ اور مجھے تیرا لکھا اور تیرا جڑا تیرے اندر نظر آ گیا، جڑا مینوں اوتھے نظر آیا سی. آمین. اور مجھے تیرا وہ میرا ایمان شاد دلایا گیا ہے. آمین. اور مجھے تیرا وہ میرا ایمان یاد دلایا گیا ہے. کیڑا ایمان؟ میرا کا مطلب جنہیں سے ملاوٹ کو نہیں. آمین. مجھے تیرے اندر ایمان کی قوت نظر آئی ہے. بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی آؤ بھگت کے، بغیر کسی تعریف کے، بغیر کسی رجت کے. آمین. بغیر کسی ملاوٹ کے کہہ سکتے ہیں، یا دکھاوے کا کہہ سکتے ہیں، یا کسی اور کا کہہ سکتے ہیں. آمین. جی لکھا مجھے تیرا وہ میرا ایمان یاد دلایا گیا ہے. کیڑا ایمان؟ آگے بڑھیں. جو پہلے تیری نانی پولس اپنے شاگرد تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ مجھے تیرا وہ میرا ایمان یاد دلایا گیا ہے. میرے ذہن چ گل نکل رہی ہے، مینوں یاد آ گیا ہے. مینوں دسیا بھی تیری نانی نے، مینوں یاد ہے. میرا بھی تجربہ ہے تیرے بارے. میں تینوں ایویں نہیں اپنا شاگرد بنا لیا. آمین. تیرا وہ میرا ایمان یاد دلایا گیا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے رکھتی تھی. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. کہتا جڑا تیرے نانی دا ایمان سی نا، بڑی ایماندار سی. اسی ویکھیا نانی دا جناب پتہ نہیں کی سکھاؤ گئیاں پئیاں. دوتری گئی نانی دے دوتری لگے، دادی دے پوترے لگے. ہاں دوتری ایسی ایسی گلاں سکھاؤ گئیاں. نہیں دسنی تیرا ابا کی کہتے تھے وہ چغل خوریاں ادھر ادھر کی باتیں، وہ دا بیچ یہ وہ. نانی کہتی بہن، نانی کہتی آ لیا. ادھر ادھر کی باتیں، ایمان کی باتیں، کلام کی باتیں ہے. نانیاں نو اج کل کونی نانی وڈی نانی نہ بن. ہم اس طرح کی باتیں آج کل کی نانیاں ایمان کے بارے میں باتیں بھی ہوں گی. میں 100% نہیں کہہ رہا، لیکن لکھا ہے مینوں تیرا وہ میرا ایمان یاد ہے جڑی تیری ماں نے دیوان ہی کہہ رہی ہے. تیری نانی نے تیری ماں کو سکھایا تے پھر کہ تو سکھایا. آگے وہ تیرے چ ایمان بھی نظر آتا ہے. جڑا کدھر سی تیری نانی لوئس جڑا ایمان رکھتی سی نا زندہ خدا دے. او دے بعد تیری ماں یونیکے رکھتی تھی. اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے. آمین. جڑا نانی اس تیری ایمان میں دیکھا سی نا، وہ تیری ماں چ بھی میرے نظر آیا. تے میرا ایمان ہے کہ
لیکن نانیاں دادیاں ستیا ناس کر کے رکھ دیں اپنے دوتیاں پوتیاں. پتہ نہیں کی سکھاؤں گی آج کل ماما, پتہ نہیں کی لالا لالا لوری. آگے تو پتہ ہی دودھ کی کٹوری دودھ میں نہ کرے تماشا نہ کرے پھر وہ تماشا بھی کوئی لیتے ہیں. وہ بات کوئی نہیں اس کو یہ نہیں سکتے. یقین جانے مجھے موسیٰ کی ماں یاد آ رہی ہے. پریز دی لارڈ. اس کی ماں کی تربیت کیا تھی. تیموتھیوس کی جو ماں کا ایمان ہے اس کے اندر کہتا ہے مجھے نظر آیا ہے. آمین. موسیٰ کی ماں جب اس کو دودھ پلاتی, اس کو گود میں اٹھاتی اور اس کو وہ لوری سنایا کرتی تھی کہ سنا اسرائیل, خدا تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ. تو عمرانی بچہ ہے, تو خدا کا چنیدہ بچہ ہے. ساڈیاں ماواں دے آج لانتا پالیاں, تیرا کاکھ نہ رہی, تیرا بیڑا ہی کرے کو جی. تو بیماری جائیں دے کتے جان چھوٹ جی. تو دے ساروں کے پاسے بھی دے ادا بھی چھتے, تو دے ناکے بڑا چھتے ایسا. کی جنی کیسے بڑے بڑے الفاظ اپنی اولاد کے لیے بولتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں بڑی زبردست بات پالوس بول رہا ہے. پالوس بول رہا ہے تیموتھیوس کو کہ مجھے تیرا وہ بیریا ایمان یاد ہے جیڑا تیری نانی لوئس, وہ دی بات تیری ماں یونیکے. لوئس نام سنے ہیں کہ لوئس نام کرسچنی ہے ہماری ماسمہ تاردی کا باجی لوئس یونیکے نام ہے. آمین. لکھا تیری نانی لوئس تے او دی بات میں تیری ماں چلی کوئی ایمان دیکھی ہے. آگے کی لکھا ہے اور مجھے یقین ہے. آمین. ماں کی تربیت یقین جانی. ایک دفعہ کشتی کے اندر طوفان آ گیا, سارے ڈوبنا شروع. اس کیپٹن نے ایک بات بھی جو آج تک بات بڑی مشہور, مجھے کیپٹن کا نام یاد نہیں, واقعہ یاد نہیں, لیکن بات یاد ہے. آمین. بات یہ ہے کہ اس نے کہا لیڈیز فرسٹ, لیڈیز فرسٹ. یہ مطلب بڑا جہاز ڈوبرے چھوٹیاں کشتیاں کر دو تو وہ پہلے لیڈیز اٹھا. آمین. لیڈیز یہ مطلب ماں بچے گی تو پورا گھرانا بچے گا. آمین. ہاللیلویا. ماں بڑی پورا گھرانا پڑیا, پیو پڑیا, فرد پڑیا, مرد پڑیا تے فرد پڑیا, بس کوئی فرد اپنے بھی پڑیا, وہ نہیں پڑھا سکتا. ماں بڑی تے پورا گھرانا پڑیا. آمین. خود پڑھی لکھی ہوگی, اپنے بچوں کو بھی تربیت, خود ایماندار ہوگی, اپنے بچوں کو ایمان کی تربیت, خود کلام سے لگاؤ ہوگا تو کلام کی تربیت اپنے بچوں کو. اور میں نے ہمارے بڑے کئی ایسے میں دیکھے عزیزوں کا چھوٹے چھوٹے بچے گالی کرتے ہیں. وجہ کیا؟ میں سمجھ گیا تو بھائی یہ گھر کا ماحول ہے. ہمارے اسکول میں کئی بچے ہیں ایسا ڈرائیوروں کو ایسی ایسی بری گالیاں دیتے, ایسی ایسی بری گالیاں دیتی ہے کہ جانے میں یہاں پہ کھڑا ہو کے وہ گالیاں دے نہیں سکتے. ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ باپ بھی ڈرائیوروں کو ایسے ڈانٹتے ہیں اور پھر اپنی مدر لینگویج میں سرائکی بات تو اندر جناب دب کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, ان کو پتہ یہ چیز ہے. اور جیسے ڈرائیور آتا بس گالی نکالتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ گھر کے اندر گالی نکالنی چاہیے. آمین. ان کا
باپ ان کا دادا ڈرائیوروں سے ایسے کرتا ہے، وہ بھی ایسے کرتا ہے. آمین. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری عزت کریں تو ماؤں کو بھی کچھ کردار نبھانا ہوگا. آمین. جن گھروں میں مائیں ایماندار ہیں ان کے بچے بھی ایماندار. آمین. ان کو سکھاتی ہیں، ان کو تربیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں اور سکھاتے ہیں. آمین. کیا لکھا ہے کہ اور مجھے یقین ہے کہ تو بھی رکھتا ہے وہ ایمان، تو بھی رکھتا ہے تیرے اندر بھی. آمین. یہ سمپل سی بات پنجابی صاف صاف چکتا کی ہے. یہ تین ماں ویکھنا تے کیوں ویکھ لو تین جو حرکات و سکنات ماں کے اندر ہوں وہ بیٹے کے اندر، جو باپ کے اندر ہوں گی وہ بیٹے کے اندر. آمین. وہ بیٹے کے اندر نظر آئیں گے، کچھ نہ کچھ نظر آئیں گے. عمر کے حساب سے وہ بڑھتا جائے گا، ترقی کرتا چلا جائے گا. لیکن وہ خصلتیں جو آپ کے اندر کر آپ بچے کے سامنے باتیں کر فلانا ہے جدھر فلانا ہو وہ بھی ایسے بڑی. لیکن اگر آپ اس کو عزت کرنا سکھائیے تو پہلے آپ اپنی عزت کرنا اس کو سکھائیے کہ بیٹا ماں باپ کو ایسے نہیں کرو، ماں باپ کی ایسی عزت نہیں کرو. کیونکہ اگر تم ایسے کرو گے تو تم خدا کے نافرمان ٹھہرو گے. کیونکہ خدا نے کیا کہا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا، عزت کرنا. اپنے باپ اور اپنی ماں کی کیا کرنا. پھر اس ملک جتنے بچاؤ ہو جاتے ہیں مردی تراسی بھی. آمین. ہاللیلویا. وشواس باتیں بائبل مقدس کے سمسن کی یوحنا کی ماں، اس نے اس کی تربیت اس طرح سے کی کہ وہ یسوع مسیح کا انشوار نے یوحنا کی تربیت اس قسم کی تھی تاکہ وہ مسیح کی راہ کو تیار کر سکے. ہم اپنے بچوں کو کیسے تربیت دیتے ہیں کہ وہ خدا کی راہ تیار کرنے والی ہے کیا ہے، اس کا دیکھو انجام دکھانے والا ہو، ہر ایک کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس، وہ اس کی راہ کو تیار کرنے کے لیے نہ بھیجے. آمین. کیا ہم اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیتے ہیں؟ اگر ایسی تربیت دیتے ہیں تو بچے ماں باپ کی کیا کریں گے، عزت کریں گے. آمین. اور آج ہم نے اگر اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی تو سب سے بڑے نافرمان ہم کس کے ہوں گے؟ خدا باپ کے. آمین. اور اگر ہم نے یسوع مسیح کی طرح عمل کر کے نہ دکھایا، ماں کی باپ کی عزت کرنی نہ سکھائی، ماں باپ کی سپرداری کرنی ہم نے نہیں سیکھی. آمین. اگر ہماری 100% کوشش یہ ہوتی ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، مجھے پتا ہے کہ میری ماں کی عزت جو ہے مجھ سے زیادہ آسمان کرتی ہے. یقین جب کبھی کوئی کرسمس آتا ہے یہ سب سے پہلے کہتی ہے امی جی کا پہلے سن، کیونکہ شاید اس کے پاس ماں نہیں تھی، اسے ماں کا اتنا پیار نہیں ملا کہ جب اس کو ضرورت تھی ماں کی تب اس کے پاس نہیں تھی. اس لیے شاید وہ زیادہ قدر کرتی ہے کہ چلے ماں ہے تو مجھے اس کی قدر. اس کے بعد وہ میری بہن بیٹی ہوئی کہ نہیں امی کا پہلے سوٹ دو، پھر باجی دے دو، پھر سو میں کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنے، قدر کرنے. مدرس ڈے ہمارا ایوری ڈے از مدرس ڈے، ہر دن مدرس ڈے ہے. آمین. یقین جانے میں جب بھی صبح جاتا ہوں اسکول میں ضرور اپنی ماں کو، میں جب اٹھتا ہوں صبح اپنی ماں کو سلام کرتا ہوں. ہمارے گھر میں یہ بچپن سے یہ رواج ہے، صبح اٹھتے ہیں تو سلام کرو. کوئی باہر گیا ہے
2-3 گھنٹے بعد آیا تو جب وہ آیا تو ہم نے سب اس کو سلام کیا. میری بھی یاد ہے ہمارے محلے میں کسی سے پوچھو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی پادری میں کے پالتے بچے جتنی بار ملے نا ادھر کر کے آ کے دوسری گلی جو ملنا پھر کے سامنے اتنے سلام آئے پھر سلام کرو. اور سلام جو یہ سلام ہے یہ ہمیں اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملی. یہ بیٹا جیمی بھائی کو ملے ہوگی سلام. یقین جانی شاید میں یہ بڑے ایمان سے بڑے وصول سے کہتا ہوں. یوسف پوتیفار کے گھر میں تھا. اس نے کہا جس کام کو تو کیا لگاتا ہے کیا ہوتی ہے برکت. آمین. اور یقین جانی میں شاید یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا پرانیاں جب پیچھے لکھا ہوا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. آمین. یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ماں کی دعا. آمین. ایسے ہوتا نہیں لیکن اس بات کے اندر کوئی اثر ہے, قدرت نہیں ہے, لیکن اثر ضرور ہے کہ ماں کی دعا جو ہے ایسے سکون دے دیتی ہے جیسے جنت سے ٹھنڈی ہوا. اس کا مطلب ہے آمین. کئی دفعہ میں نے کئی گاڑیوں کے پیچھے کئی ریشوں یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. آمین. اور ایک شاید بڑی زبردست بات ہے اس نے کہا نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر کچھ آج دیکھتا ہے. آمین. یہ صرف ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو خالص اپنے بچوں کی دعائیں ساری رات ایک مہینہ اگر ان کو جاگنا پڑے اپنی اولاد کے تو وہ جاگتی ہے. وہ دکھ پیچھے نہیں ہٹتا. آمین. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, سر کو جھکائیے اور خدا باپ کا حکم مانیے کہ تو اپنے ماں باپ کی کیا کرنا اس کرنا. اگر آج سے پہلے اپنی ماں باپ کو ناراض کرتے رہیے اپنی ماں کو ریجیکٹ کرتے رہیے تو آج آپ کے لیے موقع ہے کہ ضرور اپنی ماں کی بے شمار بائبل مقدس کے اندر ایسی وضاحتیں ہیں جو ماں کے تعلق سے یعقوب کی ماں نے اس کی کیا تربیت کی. لیکن آئیے آج ہم خدا کی بات کو واپس کر چلیں گے. اس کے بعد یسوع مسیح نے کر کے دکھایا اور پالوس کے شاگرد تیموتھیوس کے اندر اس کو وہ ایمان نظر آیا. اس کا مطلب تیموتھیوس نے خدا کی بات کو بھی مانا, تیموتھیوس نے یسوع مسیح کا طریقہ بھی اپنایا اور عملاً کر کے بھی دکھایا. اپنے استاد کی نظر میں بھی وہ کامیاب اور کامیاب ہے. سو آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں اور دعا کریں. پریز دی لارڈ. یس سر. ہاللیلویا. اس عبادت کی پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اس عبادت کی ایک اور چھوٹا سا سیگمنٹ ہے جو ہم عبادت کی بات کریں, یعنی برکت کے کلمات کو کر کے اس کے بعد ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جو ہم مدرس کے ساتھ کریں گے. سو آئیے اپنے آنکھوں کو بند کریں, سر کو جھکائیں اور دعا کریں. پریز دی لارڈ. یس ہاللیلویا. ہاللیلویا. آئیے جھک جائیے, آئیے دعا کیجیے, آئیے کہیں خدا مجھے عزت کرنا سکھا, میں اپنے ماں باپ کی عزت کروں تاکہ اس ملک میں, اس جلالی شہر میں, اس جلالی کلیسیا میں, اس میری خدمت ابدی اور زندگی والے حیات کے درخت کے پاس آنے کا اختیار ہوں. میری خدمت ان دروازوں سے داخل ہوں, اس شہر میں, اس جلالی شہر میں, اس مقدس شہر میں جا کر عمر کی دراز بھی حاصل کروں اور اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامیابی حاصل کروں. خدا مجھے عزت کرنا سکھا تاکہ میں اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر سکوں. پریز دی لارڈ. یس ہاللیلویا. آئیے اپنے کو بند کیجیے, سر کو جھکائیے.
فرض کیا ہے. تو آئیے آج وقت ہے, آئیے خدا کی بات کو مان لیجیے, آئیے یسوع مسیح کے تجربات کو, کیونکہ اس نے شریر کو پورا کیا, کر کے دکھایا اپنی ماں کی عزت کو. اور تیموتھیوس کو بھی اپنے شکل اور پالوس کو بھی اپنی شکل تیموتھیوس میں جو نظر آئی گا. آئیے سب مل کر دعا کریں اور اقرار کریں کہ خدا مجھے ضرورت عطا کر تاکہ میں اپنی ماں کی عزت کر سکوں. تو ہر دن میرے لیے مدرس ڈے ہوگا, ہر لمحہ میرے لیے مدرس ڈے ہوگا. اور خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندہ کلام